السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان سن کر کیا کہنا چاہیے اور مؤذنین کی فضیلت۔ اذان اللہ تعالیٰ کی پکار اور ندا ہے جو شعائر اسلام میں سے ہے، جس کا عملی جواب ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ نیز اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ اذان توحید، رسالت اور اوامر احکام کے لیے ایک دعوت تامہ ہے۔ اذان کو سن کر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنا کرو تو اس کے جواب میں وہی کلمات دہرایا کرو جو مؤذن نے کہے ہوں۔ اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور دعوت تامہ ہے، اس لیے احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان دینے والے اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں اور ہم سے آگے ہیں اجر و ثواب میں، لہٰذا آپ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دیں کہ ہم بھی یہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح مؤذنین کہتے ہیں ساتھ ساتھ تم بھی کہتے جاؤ، اور جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ تو جو دعا مانگو گے وہ ملے گا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ اذان کا جواب زبان سے دینا مستحب ہے اور اذان کا جواب قدم سے یعنی نماز کی طرف چل کر جانا واجب ہے۔ عملی جواب واجب ہے۔ اذان کے چند فضائل، مؤذنین کے فضائل۔ مؤذن اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مرتبے پر ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت۔ مؤذن کی اذان کی آواز جن اور انسان جو بھی سنتا ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، جو بھی سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گے۔ بخاری شریف۔ مؤذنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ ترمذی شریف۔ جو شخص 7 سال تک اذان دے اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف۔ قیامت کے دن جو لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے ان میں مؤذنین بھی ہوں گے۔ ترمذی شریف۔ جو شخص 12 سال تک اذان دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض 60 نیکیاں اور ہر تکبیر اقامت کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ ابن ماجہ۔ مؤذن کو قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے۔ مرقات۔ جتنے لوگ مؤذن کے ساتھ نماز پڑھیں گے سب کا ثواب مؤذن کو ملے گا، اور رحمان کا ہاتھ مؤذن کے سر پر ہوتا ہے۔ مؤذن قبر سے اذان کہتا ہوا اٹھے گا۔ مرقات عن الطبرانی۔ ایک روایت میں ہے، جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے ہر تر خشک چیز گواہی دیتی ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔